اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے قرآنی قسموں کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 100 ایسے مقامات ہیں جہاں پر پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قسم اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان اپنی بات کو صحیح اور سچی ثابت کرنے کے لیے کسی مقدس چیز یا شے یا انسان کی کھاتا ہے تاکہ جھوٹ کا احتمال پوری طریقے سے ختم ہو جائے۔ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم کو قرآن مجید میں قسم کھانی پڑی؟ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ قسم اس نے مومنین کے لیے کھائی ہے تو پھر مومنین ایسے افراد ہیں کہ جو بغیر قسم کھائے بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، یا یہ قسم پروردگار عالم نے کافروں کے لیے کھائی ہے تو بھی بے فائدہ ہے، اس لیے کہ کافر اللہ کی قسم کھانے کے بعد بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے، تو پھر یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ اس کی 2 غرض اور 2 فلسفہ ہو سکتا ہے۔ پہلی غرض یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہر شے ایک درجے پر نہیں ہوتی ہیں، کچھ اہم ہوتی ہیں تو کچھ اہم تر ہوتی ہیں، جیسے واجبات کچھ واجب ہوتے ہیں تو کچھ واجب تر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مومن کا ایمان بھی ایک درجے پر نہیں ہوتا ہے، اس کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم قسم کھاتا ہے تاکہ ہر درجے کا مومن اور مسلمان اس کی بات کو قبول کر لے، اور جس چیز کی قسم کھا رہا ہے، جس چیز کے لیے قسم کھا رہا ہے، اس کی عظمت کو بیان کر سکے۔ مثلاً پروردگار عالم کی نظر میں جہاد بالنفس، تزکیہ نفس ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے پروردگار عالم نے کئی قسمیں کھائیں، پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہے وہی شخص جس نے جہاد بالنفس کیا، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیا۔ یہ پہلی غرض۔ دوسری غرض قسم کھانے کی یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، وہ شے بڑی عظیم ہوتی ہے، جیسے فرماتا ہے کہ نون والقلم، بس معلوم ہے کہ نون اور قلم دوسری تمام چیزوں سے الگ ہیں۔ یا فرماتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، انجیر کی، زیتون کی۔ اس کے معنی ہے کہ تمام پھلوں میں ان پھلوں کی عظمت الگ ہے۔ یہ وہ ساری وجوہات اور غرض ہیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم قسم کھاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔